پورا مجمع محبتوں کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سنی جنتی مسلمانوں، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ کہاں آنکھوں میں رہنے آئے ہیں، اشک تو عارف کے بہنے آئے ہیں، اور رات کی بھیگی ہوئی دہلیز پر ہم چراغ عشق رکھنے آئے ہیں، اور ہے محمد کی وفا وجہ نجات صرف اتنی بات کہنے آئے ہیں. پورا مجمع بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ. اور شاعر کہتا ہے مدینے کا گلشن مہکتا رہے گا، بدلتا ہے موسم بدلتا رہے گا. سنی مسلمانوں، موسم کے فطرت میں ہے بدلنا، موسم کے طبیعت میں ہے بدلنا، موسم کے مزاج میں ہے بدلنا. اس کا مزاج ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ موسم کے فطرت میں ہے بدلنا، موسم کے طبیعت میں ہے بدلنا. اس لیے یہی تو وہ موسم ہے جب موسم کا تیور بدلتا ہے. کبھی جاڑا آتا ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی برسات آتے ہیں، کبھی بادل چھاتا ہے، کبھی خزاں آتی ہے، کبھی بہار آتی ہے. لیکن سنی مسلمانوں، جو نبی کا چاہنے والا ہے، جو غوث و خواجہ کا ماننے والا ہے، حسین پاک کا نمک کھانے والا ہے، یہ موسم کے طرح نہیں بدلتا، بلکہ نبی کا چاہنے والا تو ایسا ہے کہ اپنے ایک لاحول سے سارے ماحول کو بدل دیتا ہے. اپنے ایک لاحول سے سارے ماحول کو بدل دیتا ہے. سنی جنتی مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بزم میں شرکت کرنے والوں، آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کوئی بی جے پی پارٹی میں شامل ہوتا ہے، کوئی کانگریس پارٹی میں شامل ہوتا ہے، کوئی آر جے ڈی پارٹی میں شامل ہوتا ہے. سنی مسلمانوں، کانگریس پارٹی میں شامل کیوں ہوتے ہو؟ بی جے پی پارٹی میں شامل کیوں ہوتے ہو؟ آر جے ڈی پارٹی میں شامل کیوں ہوتے ہو؟ اگر کسی پارٹی میں شامل ہونا ہی ہے تو آؤ غوث اعظم کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، غریب نواز کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، حسین اعظم کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ کی پارٹی میں آ جاؤ. سنی جنتی مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بزم میں آنے والوں، پوری دنیا بولتی ہے، ہر قبیلہ بولتا ہے، ہر آدمی بولتا ہے، لیکن کوئی خاندان کی بولی بولتا ہے، کوئی قبیلے کی بولی بولتا ہے، کوئی اپنے باپ کی بولی بولتا ہے. لیکن سنی مسلمان جب بولتا ہے تو یہ اپنے باپ کی بولی نہیں، رسول پاک کی بولی بولتا ہے. پورا مجمع بیداری کا ثبوت دے دیجئے اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بیدار ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں. اوتار نیارم پرتھوی مدھیم سدھیما سنگرم گرو وگیارتم سومتی وشنو یش ایشور بھکتم سروپام گنیشیم چرنم شیشبرم ششاتم چرنم شوشبرم پروتم چرنم شیشبرم گنگا جنم اشنانم پنڈتم گوتانم سواہا. بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ. حضرات، آپ تمامی حضرات ذرا ملاحظہ فرمائیے
کتاب ان لوگوں کی ہے لیکن بات میرے مصطفیٰ کی ہے، کتاب ان کی ہے لیکن چرچا میرے نبی کا ہو رہا ہے، کتاب ان کی ہے لیکن ذکر میرے نبی کا ہو رہا ہے، کتاب ان لوگوں کی ہے لیکن میلاد میرے مصطفیٰ کی پڑھی جا رہی ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اٹھائیے شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 72، اگیان ہی تو کرت محمدہ اندھکار ناشا ودھا ہی تدو دئی تو وویکا اوتار نیارت پنت پرتھوی مدیر نیم سگبارم بلونت سوانم تیج بہادم سر انما مہا پروشم پروشتم شمبھلے استھانم گرہے وشنویس سمتیا گرم بادتم پرتھوی پال پرہارم کرک گرارت تبسین پرم پراگت پرماتما یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ستیے سرو دھرم گنن ستیے سمتا سمیلن پراتنا۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اپنے نبی کی شان اور عظمت پہ قربان جائیے۔ کہا ایشور نے قرآن میں تم دیالو سنسارم، ویدوں نے گیر کہا مانو کو اپدیش دیا، ایک ایشور کے پوجا کا دنیا کو سندیش دیا کہ ظلم کی ارتھی اٹھائی، پاپ کو اگنی لگائی، گیان کی جوتی جلائی، پیار کی دنیا بسائی۔ ہے محمد اشدتم، ہے محمد اشدتم، کنیا کا اود مٹایا، بدھوا کا بھاگ جگایا، ناری کا مان بڑھایا، بیٹی کا حق دلایا۔ گایا کی قرآنوں نے کلنکی اور محمد کی اپنشدوں نے گان کیا، اللہ اور رسول محمد کی کبیرہ تلسینان نے سب نے آپ کی پرشنشا کی، سارے دھرم کے بھکتوں نے آپ کی انوشنشا کی۔ شری شتم سرچوتم گرووتم پرجا جنم پروشتم مہانتم منوہرم اتی سندرم۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جتنے ہی لوگ ہیں بغور سماعت کر رہے ہیں۔ تلسی داس جی کہتے ہیں دیش عرب بھرت لتا سہائی، سوتھل بھومی گس سنو کھگرائی، راجنیت بھو پریت دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، سنت بکرم کے دو اننگا، مہان کو اگنی شتر پتنگا، استر شستر سنگرم ستچاری، جن کر بنشوے بہوباری، برس ساس ایک سندرم ہوئی، چہ کے بعد نہ پاوے کوئی، تو تلسی بھجو بھجن ست گوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ سنی مسلمانوں، تلسی داس جی نے کہا او لوگو عرب کی دھرتی ہوگی، عرب کی سرزمین ہوگی، ہر طرف سوکھا پڑ رہا ہوگا، ہر طرف اکال پڑ رہا ہوگا، پرند مر رہے ہوں گے، چرند مر رہے ہوں گے، جانور مر رہے ہوں گے، پیڑ سوکھ رہا ہوگا۔ جب ایسے وقت میں دھرتی فریاد کر رہی ہوگی، آکاش پکار رہا ہوگا، چندرما کے آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہوں گے، تب ایسے وقت میں اللہ کا کرم ہوگا اور آمنہ کے گود میں رسول اللہ کا جنم ہوگا۔ آمنہ کے گود میں رسول اللہ کا جنم ہوگا۔ سنی جنتی مسلمانوں، کہا بہت بڑے کال کے گزرنے کے بعد اس دھرتی کو اجاگر کرنے کے لیے ہدایت کا پرکاش بن کر پورے مانو گڑھ کو اجاگر کرنے کے لیے شمبل گرام شانتی استھان میں پیدا ہوگا، اونچے گھرانے میں آئے گا، بڑا بلوان ہوگا، ماں کا نام سومتی ہوگا، پتا کا نام وشنو یش ہوگا، انہی کا نام محمد ہوگا۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں رات کے آخری حصے میں آپ کو جگانا یا ڈولانا ہلانا کوئی آسان بات نہیں ہے، چونکہ اب تو بہت سارے لوگ جگنے کا سمے ہو گیا ہوگا۔ حضرات ملاحظہ فرمائیے، آپ جس حال میں ہیں اسی حال میں بیٹھے رہیے، اور یا نبی کانفرنس میں آپ تمامی حضرات آئے ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت کی چہرے کی دیدار کیجئے، ان کی زیارت کیجئے، اور حضرات
میری تھوڑی دیر میری طرف آپ توجہ کریں، ملاحظہ فرمائے، اپنے نبی کی شان دیکھیے۔ کہا ماں کا نام سومتی ہوگا، پتا کا نام وشنو یش ہوگا، انہی کا نام محمد ہوگا۔ ان کا گال لاجواب، جن کا بال لاجواب، جن کی پیشانی لاجواب، جن کی آنکھیں لاجواب، جن کی ذات لاجواب، جن کی بات لاجواب، جن کا سینہ لاجواب، جن کا مدینہ لاجواب۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات بیدار ہیں تو ذرا ملاحظہ فرمائیے، اپنے نبی کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ پوچھا گیا ششاتم چرنم شیشونم پروتم چرنم شیشونم گنگا جنم اشنانم پنڈتم گوتانم سواہا۔ کیا آنے والا نبی، کیا آنے والا انتم مہارشی آکاش کے چندرما کے طرح ہوں گے؟ جواب دینے والوں نے جواب دیا، کیسی بات کرتے ہو؟ کہاں آسمان کا چاند، کہاں مدینے کا چاند؟ کہا آسمان کے چندرما کے طرح نہیں ہوں گے تو کیا وہ پروت پہاڑ کے طرح ہوں گے؟ کہا یار کیسی بات کرتے ہو؟ کہاں پروت پہاڑ اور کہاں مدینے کا حبیب پروردگار؟ کہا آکاش کے چندرما کے طرح نہیں ہوں گے، پروت پہاڑ کے طرح نہیں ہوں گے تو گنگا جنم اشنانم پنڈتم گوتانم سواہا، کیا وہ گنگا کے پوتر دھار کے طرح ہوں گے؟ کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کہاں گنگا کا پوتر دھار؟ گنگا کے دھار مجدھار میں اگر انسان پھنستا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی انت ہو جاتی ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کے غلامی میں مدینے والے آقا کا دامن جو بھی تھام لیتا ہے اس کا بیڑا یہاں بھی پار ہے وہاں بھی پار ہے۔ اس لیے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ سنی مسلمانوں ذرا ملاحظہ فرمائیے، یدا یدا ہی ید دھرمس کلا نربھاوتی بھرت ابھیوتھانم دھرمس تداتمانا سرجامیم پریتنائی سادھونائی وناشائی چدسکرتام دھرم سنستھاپنارتھ سمبھوانی یوگے یوگے۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی کس مہینے میں آئے؟ 12 ربیع الاول میں۔ 12 ربیع الاول، ربی کے معنی فصل ہوتے ہیں، بہار ہوتے ہیں، یعنی نام ہی بتا رہا ہے کہ پہلی بہار آئی ہے، اور بہار جب آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں، بہار جب آتی ہے تو کلیاں مسکراتی ہے، بہار جب آتی ہے تو بلبل گنگناتی ہے، بہار جب آتی ہے تو انادل چہچہاتی ہے، بہار جب آتی ہے تو سبزہ لہلہاتے ہیں، اور بہار تب آتی ہے جب پہلے خزاں ہو۔ اس لیے کہ فطرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اندھیری شب عین شباب کو پہنچ جاتی ہے تب اللہ صبح صادق کو بھیج دیتا ہے۔ جب خزاں پتجھر لگا دے، جب خزاں گلستہ کو ویران کر دے تو اللہ بہار کو بھیج دیتا ہے۔ عرب کی دھر تپتی ہوئی وادی میں شرک خزاں تھا، کفر خزاں تھا، ظلمت خزاں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ آمنہ کے آنگن میں سدا بہار پھول کھلا دیا اور اعلان کروا دیا کہ بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پہ دوپٹہ رکھنے والا محمد الرسول اللہ آ گیا ہے۔ یتیموں سے کہہ دو تمہارا آنسو پوچھنے والا محمد الرسول اللہ آ گیا ہے۔ یتیموں سے کہہ دو، یتیموں سے کہہ دو تمہارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا محمد الرسول اللہ آ گیا ہے۔ اجڑے ہوئے سے کہہ دو تمہیں بسانے والا محمد الرسول اللہ آ گیا ہے۔ گنہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنانے والا محمد الرسول اللہ آ گیا ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، پوری کائنات خوشی میں مگن تھی، زمین بھی خوشی منا رہی تھی کہ سرکار آ گئے، آسمان بھی خوشی میں جھوم رہا تھا کہ سرکار آ گئے، ساری کائنات خوشی منا رہی تھی۔ سنی جنتی مسلمانوں ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جہاں بھیجنا تھا اس جگہ کو چنا، اس جگہ کا انتخاب کیا۔ اللہ نے کسی چوراہے کا، کسی گلی بازار کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس جگہ کو چنا جس جگہ اپنے محبوب کو بھیجنا تھا۔ پوری دنیا کی دھرتی سے اللہ نے عرب کی دھرتی کو چنا، اور عرب کی دھرتی سے اللہ نے حجاز مقدس کو چنا، حجاز مقدس سے اللہ نے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کو چنا، اور بیت اللہ کے قریب حضرت عبداللہ کے گھر کو چنا۔ کس کے گھر کو چنا؟ حضرت عبداللہ کے گھر کو چنا۔ تو جس جہاں بھیجنا تھا، جس جگہ بھیجنا تھا، اللہ نے اس جگہ کو چنا، اور جس میں بھیجنا تھا، جن میں بھیجنا تھا، اللہ نے اس کو بھی چنا۔ اللہ نے تمام نسل انسانی سے، یعنی تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسانوں کو چنا، انسانوں سے انبیاء کی جماعت کو چنا، انبیاء میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چنا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل ذبیح اللہ کو چنا، اسماعیل ذبیح اللہ سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، اور بنو قریش سے حضرت عبد المطلب کو چنا، اور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو چنا، اور حضرت عبداللہ کے گھر اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیج دیا۔ سنی جنتی مسلمانوں، میرے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے داتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی، ہر طرف خوشی ہی خوشی، حضرات پوری کائنات خوشی میں مگن تھی۔ سنی جنتی مسلمانوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب انہی میں سے اپنا پیارا محبوب بھیجا، اپنا پیارا رسول بھیجا، اپنا پیارا نبی بھیجا۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مومنوں، ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ بولیے اللہ نے ایمان دیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے اولاد دیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے مال و دولت عطا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ احسان کب جتلایا؟ جب اپنا پیارا رسول عطا کیا، اپنا پیارا حبیب عطا کیا، تو پتہ کیا چلا؟ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے طرف سے جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس بڑی نعمت کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ اب کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن بھی تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، ایمان کی دولت بھی تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، دین اسلام کی نعمت بھی تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، بے شک قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، ایمان کی دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، دین اسلام بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ان سے پوچھئے کہ یہ قرآن جیسی نعمت تمہیں ملی تو کہاں سے ملی؟ ایمان جیسی دولت ملی تو کہاں سے ملی؟ دین اسلام جیسی دولت ملی تو کس بارگاہ سے ملی؟ تو جواب ملے گا قرآن ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا، ایمان کی دولت ملی تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملی۔
دین اسلام ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا، یہاں تک کہ خدا کی پہچان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ تو پتہ کیا چلا، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری کائنات کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، پیارے آقا کی ذات مقدسہ ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، میرے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے داتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرات اندازہ لگائیے، تاریکی دور ہو گئی، ظلمت ختم ہو گیا، اندھیرا ختم ہو گیا اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ سنی جنتی مسلمانوں، حضرت آدم صفی اللہ نے جہاں قدم رکھا وہ مقام عرفات پاک ہوا، حضرت اسماعیل نے جہاں قدم لگایا تو آب زمزم کا کنواں پاک ہوا، حضرت حاجرہ نے جہاں قدم رکھا تو صفا مروہ کی پہاڑی پاک ہو گئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جہاں قدم رکھا وہ مقام ابراہیم پاک ہوا، اور میرے اور آپ کے نبی نے قدم رکھا تو اللہ نے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا، پوری روئے زمین کو پاک کر دیا، پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ سنی جنتی مسلمانوں، ذرا اندازہ لگائیے، میرے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے داتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے وصال کیے ہوئے تقریباً 1450 سال بیت گئے، اور اس 1450 کے انترال میں بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے، حاکم آئے، وزیر آئے، بہت بڑے بڑے حکمراں آئے، لیکن بولیے نہ ان کا چاہنے والا کوئی دنیا میں موجود ہے، نہ ان کا ماننے والا کوئی موجود ہے، نہ ان کا کوئی چرچا لینے والا کوئی موجود ہے، بلکہ وہ چلا گیا، اس کے ماننے والے بھی مٹ گئے، ان کا چرچا بھی مٹ گیا، ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 1450 برس بیت گئے، میرے نبی کا ماننے والا کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا، کل بھی میرے نبی کا چرچا ہوتا تھا، آج بھی چرچا ہو رہا ہے، قیامت کی صبح تک چرچا ہوتا رہے گا۔ دنیا جب قبر میں جاتی ہے چرچے ختم ہو جاتے ہیں، ان کے ماننے والے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ساری کائنات کا رسول اللہ کا حبیب جب روضے انور میں تشریف لے گیا، اللہ نے اور بھی مقام کو بلند کر دیا، اللہ نے شان کو اور بلند کر دیا، اللہ نے ذکر کو اور بلند کر دیا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سنی جنتی مسلمانوں، اللہ نے اپنے حبیب کا، اپنے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند کیا، یہ تو بلند کرنے والا خدا جانے، بلند ہونے والا مصطفیٰ جانے۔ سنی جنتی مسلمانوں، ذرا ملاحظہ فرمائیے، اپنے نبی کی شان ملاحظہ فرمائیے، اپنے آقا کی شان ملاحظہ فرمائیے، اپنے نبی کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ کبیر داس جی کہتے ہیں کہ سب دھرتی کاغذ کروں، لکھن کو سب بن رائے، اور سات سمندر کو مشی کروں، گرو گل لکھا نہ جائے، گرو گل لکھا نہ جائے۔ کبیر داس جی کہتے او دنیا والو، پوری دھرتی کو، پوری پرتھوی کو کاغذ بنا لو، دنیا میں جتنے پیڑ پودے ہیں ان تمام پیڑ پودوں کو قلم بنا لو، 7 سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لو، پھر گرووں کے گرو، ستیگ کے کرکتا یگ، کل یگ میں آنے والا مہارشی جگت پالک، یعنی گرووں کے گرو جگت پالک جناب محمد
محمد الرسول اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا شروع کرو، ان کے گن کو لکھنا شروع کرو، یہ کاغذ ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، سات سمندر کی سات سمندر کے پانی سے بنائی ہوئی روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن تم اپنے نبی کے شان کو نہیں لکھ سکتے، تم اپنے نبی کے گن کو نہیں لکھ سکتے، تم اپنے نبی کے گن کو، ان کی تعریف و توصیف مکمل نہیں ہو جا سکتی۔ سنی مسلمانوں ذرا اندازہ لگائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تلسی داس جی کہتے ہیں سندر روپ کمل مسکائے، نام محمد جگ جگ چھائے۔ تلسی داس جی کہتے ہیں او دنیا والو، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ چاند کی چاندنی میں میرے آقا کا جلوہ ہے، سورج کی روشنی میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے، ستاروں کی جگمگاہٹ میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے، پھولوں کی مہک میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے، آسمان کی بلندی پر مصطفیٰ کا جلوہ ہے، مشرق و مغرب میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے، شمال و جنوب میں میرے آقا کا جلوہ ہے۔ تلسی داس جی بتانا یہ چاہتے ہیں اے لوگوں، جس طرف بھی دیکھو، جہاں بھی دیکھو، کائنات کے گوشے گوشے میں، کائنات کے خطے خطے میں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ رہا ہے، مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، ویدوں کے اندر کہا گیا یکم برہم دوتی ہے ناستی یداہی یدے ناستی کنچن، کہا کہ جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک رازق ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، اور وہ کسی کی طرح نہیں ہے، کوئی اس کی طرح نہیں ہے، وہ کسی کی طرح نہیں ہے، کوئی اس کی طرح نہیں ہے، ایک اس کا پریمی ہے، متر ہے، دوست ہے، اس کی طرح بھی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، تو آئیے رام چرت مانس کا یہ دوہا پڑھیے، بنو پد چلی سنی بن کانا، کر بنو کرم کر بھی دینانا، آنن رہت رسل وہ بھی بن بانی بکتا پڑ جوگی۔ حضرات کہا گیا اللہ وہ ہے جس کے کان نہیں مگر سنتا ہے، اللہ وہ جس کے ہاتھ نہیں مگر پورے سنسار کو عطا کرتا ہے، اللہ وہ جس کے پاؤں نہیں مگر چلتا ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں کلیئر کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ نہیں مگر دیتا ہے، زبان نہیں مگر بولتا ہے، پیر نہیں مگر چلتا ہے، کان نہیں مگر سنتا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے، جس کے پاس ہاتھ نہ ہو اس کی تصویر کیا ہوگی، جس کے پاس پیر نہ ہو اس کے چتر کیا ہوں گے، جس کے کان نہ ہو اس کی تصویر کیا ہوگی؟ کلیئر یہ ہے کہ وہ نی چتر ہے، نی روپ ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں، اس کی کوئی تصویر نہیں، اس کی کوئی صورت اور مورت نہیں۔ کلیئر یہ ہے جسے صورت سے دیکھا جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جسے صورت سے نہ دیکھا جائے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ سنی جنتی مسلمانوں ذرا اندازہ لگائیے، اپنے نبی کی شان ملاحظہ فرمائیے، اپنے آقا کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ حضرات کہا کہ دنیا کے بیچو بیچ میں، دنیا کے بیچو بیچ میں وہ تشریف لائیں گے، انتم مہارشی جگت پالک، جن کے سندرتا کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ دنیا کے بیچو بیچ میں اگر کوئی آیا ہے تو کوئی دوسرا نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، تمام نبیوں کا امام، اللہ کا حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی دھرتی پر، مکے کی
سرزمین پر میرے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے داتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ سنی جنتی مسلمانوں، ہم نے قرآن حکیم قرآن کریم سے پوچھا اے قرآن آپ آ گئے؟ قرآن نے کہا ہم آ گئے۔ ہم نے کہا اے قرآن آپ کس پر آئے؟ قرآن نے کہا ہم جس کو چاہتے تھے اس پر آئے۔ ہم نے کہا قرآن آپ کو سب چاہتے تھے، آپ کسی پر نہ آئے، آپ آدم صفی اللہ پر نہ آئے، عیسیٰ روح اللہ پر نہیں آئے، موسیٰ کلیم اللہ پر نہیں آئے، ابراہیم خلیل اللہ پر نہیں آئے، نوح نجی اللہ پر نہیں آئے، زکریا پر نہیں آئے، لوط علیہ السلام پر نہیں آئے۔ اے قرآن حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کسی پر نہیں آئے۔ قرآن نے کہا کہ ہم آتے تو وہ رہ نہیں پاتے، ان میں دم کہاں تھا کہ وہ رہ پاتے؟ پانی ہوتا تو بھاپ بن کر کے اڑ جاتا، آگ کا شعلہ ہوتا تو بجھ جاتا، پہاڑ ہوتا تو ریزہ ریزہ ہوتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، چاند پہ اترتا تو چاند کی چاندنی چلی جاتی، سورج پہ اترتا تو سورج کی کرنیں چلی جاتی۔ ہم نے کہا قرآن کیوں؟ قرآن نے کہا اس لیے کہ ہمارے سب چاہنے والے تھے، ہمیں سب ماننے والے تھے، میرے سب عاشق تھے اور میں معشوق تھا، میں معشوق تھا، ہم جس کو چاہتے تھے اس پر آئے۔ ہم نے کہا قرآن آپ کس پر آئے؟ قرآن نے کہا کہ سب مجھے چاہتے تھے، میں محمد مصطفیٰ کو چاہتا تھا، میں محمد مصطفیٰ کو چاہتا تھا۔ قرآن نے کہا ہم انہی کے لیے آئے ہیں، ہم انہی پر آئے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اور میرے بارے میں ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم انہیں جانتے ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں، ہم انہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کیا ہے، ہم انہیں جانتے ہیں کہ ذات رسول پاک کیا ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، تو جس طرح دنیا کی تمام کتابوں میں قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح سے تمام نبیوں میں میرے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے، میرے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی ہمارے مذہب کا کوئی جواب نہیں ہے، پوری دنیا میں آج بھی ہمارے عقیدے کا کوئی جواب نہیں ہے، پوری دنیا میں آج بھی دین اسلام کا کوئی جواب نہیں ہے، پوری دنیا میں آج بھی صدیق اکبر کی صداقت کا کوئی جواب نہیں ہے، فاروق اعظم کی عدالت کا کوئی جواب نہیں ہے، پوری دنیا میں آج بھی غوث کی غوثیت کا کوئی جواب نہیں ہے، خواجہ کی خواجگیت کا کوئی جواب نہیں ہے، پوری دنیا میں آج بھی مخدوم سمنا کی مخدومیت کا کوئی جواب نہیں ہے، پوری دنیا میں آج بھی ہمارے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے، پوری دنیا میں آج بھی ہمارے اور آپ کے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور جواب دیو کیسے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے، لاجواب بنایا ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان تمام فرشتوں میں افضل و اعلیٰ اللہ نے حضرت جبریل امی کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امی کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، ان تمام انبیاء کرام میں افضل و اعلیٰ اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا۔ سنی جنتی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان دیا، یہ اس کا احسان ہے، قرآن دیا یہ اس کا احسان ہے، انسان بنایا یہ اس کا احسان ہے، مسلمان بنایا یہ اس کا احسان ہے، صاحب ایمان بنایا یہ اس کا احسان ہے، اپنے نبی کا غلام بنایا یہ سب سے بڑا احسان ہے۔
اپنے نبی کا غلام بنایا، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں ذرا اندازہ لگائیے، اپنے آقا کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ میرے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے داتا جناب محمد رسول اللہ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گودی میں اٹھایا، سینے سے لگایا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے بارگاہ مولا میں دعا کیا، مولا میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرے اس پوتے کی تعریف، میرے پوتے کا تذکرہ آسمان والے بھی کرے، زمین والے بھی کرے، چاند و سورج بھی کرے، مشرق و مغرب والے بھی کرے، قیامت کی صبح تک میرے پوتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے، ان کا چرچا ہوتا رہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، حضرت عبد المطلب نے یہ خواہش ظاہر کی، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو بھی پورا کر دیا۔ اور پوری دنیا میں دیکھیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا زور و شور کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر پوری دنیا میں کسی کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کی محفلیں سجتی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں، نبی پاک صاحب لولا جناب محمد الرسول اللہ کی شان سے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اللہ نے فرمایا جبرائیل میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے، ہر طرف نور کی برسات کر دو، آسمان کے تمام دروازے کے کھول دو، جنت کے تمام گیٹ کو کھول دو، کائنات میں خوشیوں کے شادیانے بجا دو۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ وہ آ رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری دنیا کو بنایا ہے۔ اب تو زمین کو بھی پتہ چل گیا کہ آقا آنے والے ہیں، آسمان کو بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار آ رہے ہیں، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ کملی والے آقا آ رہے ہیں۔ سنی جنتی مسلمانوں، زمین بولی پروردگار بڑے بڑے پہاڑ میرے سینے کے اوپر، حل میرے سینے کے اوپر چلتے ہیں، قتل و غارت میرے اوپر ہوتے ہیں، زناکاری میرے اوپر ہوتے ہیں۔ پروردگار دنیا کے تمام گناہ میرے پیٹھ پر کیے جاتے ہیں، میرے اوپر کیے جاتے ہیں۔ مصیبتوں سے میرا کلیجہ لبریز ہو چکا ہے، میرے حصے میں زحمت ہی زحمت ہے۔ اب تو رحم فرما دے، اب تو فضل فرما دے، اور رحمت والے نبی کو میرے دامن میں بھیج دے، میرے اوپر اتار دے، تاکہ تیرے محبوب کے قدموں کے برکت سے میرے سینے کو ٹھنڈک مل جائے۔ اتنے میں آسمان بولا مولا لوح بھی پاک، عرش بھی پاک، آسمان بھی پاک، آنے والا رسول بھی پاک، تو پاک رسول کو میرے دامن میں بھیج دے، آسمان پہ اتار دے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل یہ دونوں کیا کریں؟ حضرت جبرائیل نے کہا مولا زمین کہتی ہے میرے اوپر آئے، آسمان کہتا ہے کہ میرے اوپر آئے۔ پروردگار زمین بھی تیرے محبوب کے طالب ہیں، آسمان بھی تیرے محبوب کے طالب ہیں، زمین بھی تیرے محبوب کے سوالی ہیں، آسمان بھی تیرے محبوب کے سوالی ہیں، دونوں کا کہنا ہے میرے پاس۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جو دونوں کو مبارکبادی دے دو۔ جبرائیل نے کہا مولا کیسے؟ کہا کہ زمین سے کہہ دو کہ اے زمین مت گھبرا، تیرے اوپر مصطفیٰ کا میلاد ہوگا، اور اے آسمان تیرے اوپر مصطفیٰ کا معراج ہوگا، اے آسمان تیرے اوپر مصطفیٰ کا محفل معراج ہوگا، اور اے زمین تیرے اوپر مصطفیٰ کا محفل میلاد ہوگا، اے آسمان تیرے اوپر مصطفیٰ کا جشن معراج النبی ہوگا، اور اے زمین تیرے اوپر میرے آقا کا جشن میلاد النبی ہوگا۔
سنی جنتی مسلمانوں، اتنے میں رات بولی مولا میں کالی ہوں، میرے اندر تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس لیے رحمت والے نبی کو، نور والے نبی کو، عظمت والے نبی کو میرے دامن میں بھیج دے تاکہ تاریکی دور ہو جائے، ظلمت ختم ہو جائے، اندھیرا ختم ہو جائے۔ اتنے میں دن بولا مولا رحمت والے نبی کو، نور والے نبی کو دن کے اجالے میں بھیج دے، دن کے روشنی میں بھیج دے۔ حضرات جب دونوں نے ڈیمانڈ کیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا مولا یہ دونوں بھی وہی کہہ رہے ہیں جو زمین آسمان کا کہنا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل رات کو بھی مبارکبادی دے دو، دن کو بھی مبارکبادی دے دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا کیسے؟ رب نے کہا ایسے اے جبرائیل رات جا رہی ہوگی دن نکل رہا ہوگا، رات جا رہی ہوگی دن نکل رہا ہوگا، اسی درمیان میں اللہ کا حبیب دنیا میں جلوہ افروز ہو جائے۔ سنی جنتی مسلمانوں، اس وقت کا اس سمے کا نام صبح صادق ہے، صبح صادق ہے، اور صبح صادق کی اگر کوئی آیا ہے تو اللہ کا حبیب دنیا میں آیا ہے۔ حضرات تبھی تو بابا دھرم پال نبی کے آنے کا کرتا استقبال، آگتم بھوتلم سواگتم منگلم، سواگتم سواگتم ہے نبی منگلم، دکھرم سکھ کرم جیونم منگلم، منگلم کارنم سرجنم منگلم، منگلم ہے بہو آمنا منگلم، منگلم اے حلیمہ سدھی منگلم، شرابنم منگلم بھاونم منگلم، منڈپم منڈتم نویتی منگلم، کوشلم جوہرم نرملم منگلم، شیتلم سوفلم یوگے جئی منگلم۔ بول دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات جو بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ چلے گئے ان کو جانے دیجئے۔ آپ خوش نصیب ہے کہ اس لیے کہ گھر سے جب چلے تھے تو یہ عہد کر کے چلے تھے، یہ آپ سوچ کر کے چلے تھے کہ جب تک محفل کا اختتام نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہم اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے۔ دھیان مولم گرو مورتی پوجا مولم گرو پادکا منتر مولم ویاکرم مکش مولم گرو کرپا۔ حضرات منتر کا ریشی منتر کا لفظی ترجمہ کر رہا ہے کہ اے لوگو جب تمہیں پوتر استھل پوتر سبھا میں جانے کی دعوت دی جائے، نمنترن کیا جائے، جب تمہیں اس پوتر سبھا کے طرف بلایا جائے، پوتر استھل کے طرف بلایا جائے تو اپنا رنگ بدل دو، اپنا ڈھنگ بدل دو، سر پہ ٹوپی سجا لو اور یاد نبی کانفرنس میں حاضر ہو جاؤ۔ ہردے کی صفائی کے لیے، قلب کی صفائی کے لیے، ہردے اور قلب کی صفائی کے لیے پیارے نبی کی محفل میں آ جاؤ، آقا کے بزم میں آ جاؤ، ساری کائنات کے رسول کی محفل میں آ جاؤ۔ سنی جنتی مسلمانوں ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے بیتوں کے اندر کس کس طرح سے میرے آقا کا تعریف ایوم پرشنسا کیا گیا۔ حضرات ذرا ملاحظہ فرمائیے، کہا کہ پوری دنیا میں جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ظلمت ہی ظلمت ہوگی، تاریکی ہی تاریکی ہوگی، جب ظالم قسم کے لوگ، بدکار قسم کے لوگ سماج پہ قابض ہو جائیں گے، سماج پہ حاوی ہو جائیں گے، سماج کو اپنے چنگل میں کر لیں گے، تو حضرات ایسے وقت میں، ایسی گھڑی میں جب بچیوں کو زندہ ترگور کیا جا رہا ہوگا، ہر طرف پاپ ظلم اتیاچار ہو رہا ہوگا، تو اس ظلم اور اتیاچار اور اس گھناؤنی حرکت سے اور اس تاریکی سے، اس
ظلمت سے دنیا کو آزاد کرانے کے لیے ایسے وقت میں، ایسے سمے میں اللہ تبارک و تعالی اپنا پیارا حبیب دنیا میں بھیجے گا، اور وہ آنے والا رسول اپنے رب کے نور سے اتنا منور ہو کر کے آئے گا، اتنا منور ہو کر کے آئے گا کہ وہ آنے والا نبی اپنے نور سے پوری دنیا کو اجالا کر دے گا، پوری دنیا کو اجالا کر دے گا، پوری دنیا میں روشنی پھیلا دے گا۔ سنی جنتی مسلمانوں دیکھیے، پوری دنیا میں امن و شانتی ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھیے ہر طرف میرے نبی کا بول بالا ہے، ہر طرف میرے نبی کے تعریف ایوم پرشنسا کیے جا رہے ہیں۔ سنی جنتی مسلمانوں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دھرم کے ماننے والے ہیں، ہر مذاہب کے کتابوں میں میرے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے داتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف ایوم پرشنسا ہے۔ جب ایک پنڈت جی اللہ کے ولی کے بارگاہ میں پہنچے، کہا کہ اے اللہ کے ولی، ہمیں رام نگر جانا ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا رام نگر جانا ہے تو ولی نگر ہو کے راستہ گیا ہے، چلے جاؤ۔ پنڈت جی نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، میں ولی نگر نہیں جانتا۔ کہا ولی نگر نہیں جانتے تو علی نگر ہو کے چلے جاؤ۔ کہا علی نگر بھی نہیں جانتا۔ کہا علی نگر نہیں جانتے ہو تو نبی نگر ہو کے چلے جاؤ۔ پنڈت جی نے کہا کہ اے اللہ والے، ہم نبی نگر بھی نہیں جانتے۔ اللہ کے ولی نے کہا پنڈت جی، جب ولی نگر نہیں جانتے تو علی نگر کیسے پہنچو گے؟ اور علی نگر نہیں جانتے ہو تو نبی نگر کیسے پہنچو گے؟ اور نبی نگر نہیں جانتے ہو تو رام نگر کیسے پہنچو گے؟ اس لیے کہ اندرم مترم رورم گردوانم اوتارم محمدم، جو اللہ کے متر ہیں، جو اللہ کے پریمی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کا دامن تھام لو، ان سے دوستی کر لو، ان سے پیار کر لو، انشاءاللہ تیرا بیڑا یہاں بھی پار ہے، وہاں بھی پار ہے۔ اس لیے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ پنڈت جی سے اللہ کے ولی نے کہا اے پنڈت جی، رام نگر جانے کے لیے پہلے ولی نگر جانا ہوگا، ولی نگر سے علی نگر جانا ہوگا، علی نگر سے نبی نگر جانا ہوگا، نبی نگر سے رام نگر جانا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ جو ولی نگر پہنچ گیا سمجھو علی نگر پہنچ گیا، اور جو علی نگر پہنچ گیا تو سمجھو نبی نگر پہنچ گیا۔ اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں، اسی کو تو ذریعہ کہتے ہیں۔ اللہ والے ولی اللہ علی تک پہنچاتے ہیں، علی نبی تک پہنچاتے ہیں، اور نبی ہم غلاموں کو لے کر بارگاہ خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اسی کا نام وسیلہ ہے، اسی کا نام ذریعہ ہے۔ سنی جنتی مسلمانوں ذرا ملاحظہ فرمائیے، کل صبح ہو کر کے کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے، بازار ہاٹ مارکٹ کہیں پہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ غریب نواز سے محبت کرتے ہو، تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ غوث اعظم کی محفل سرگرمی بناتے ہو، تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ اپنے نبی کی بارہویں شریف مناتے ہو، تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ سنی جنتی مسلمانوں اس طرح کے اس پرکار کے سوال آپ سے کوئی کر سکتا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے، تو آئیے اس کا مزاج ٹھنڈا کرنے کے لیے میں آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا ہے پھر بھی آپ محبت کر رہے ہیں، غریب نواز کو نہیں دیکھا ہے لیکن پھر بھی عقیدت رکھتے ہیں، آپ نے اپنے نبی کو
نہیں دیکھا ہے لیکن اپنے آقا سے بے حد اور بے پناہ محبت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک عربی آیا، سوال کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھوں، ایک بات پوچھوں؟ مدینے والے مصطفیٰ نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سنی جنتی مسلمانوں، اس عربی نے کہا یا رسول اللہ پوچھنا یہی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے پیار کرتا ہے، کوئی کسی سے عقیدت رکھتا ہے لیکن کبھی اس سے ملا نہ ہو، کبھی اس سے ملاقات نہ ہوئی ہو، کبھی آمنے سامنے نہ ہوا ہو، ظاہر سی بات ہے غوث اعظم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، بغیر دیکھے پیار کرتے ہیں، غریب نواز کو نہیں دیکھا ہے، بغیر دیکھے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہے، بغیر دیکھے محبت کرتے ہیں۔ سنی جنتی مسلمانوں، میرے آقا کے بارگاہ میں اس عربی نے سوال کیا، اے میرے آقا کوئی کسی سے محبت کرتا ہو، پیار کرتا ہو، عقیدت کر رکھتا ہو لیکن اس سے ملا نہ ہو، اس سے ملاقات نہ ہوئی ہو، آمنے سامنے نہ ہوئی ہو، تو آپ اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں وفادارو جانے سارو، المرء مع من احب، اے میرے غلاموں دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا، میں تو حضرت سگنل ہی کا انتظار کر رہا تھا، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا، میرے آقا نے فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا نے یہ ڈکلیئر کر دیا، اس بات کو واضح کر دیا، صاف کر دیا۔ میرے نبی کے فرمان کے مطابق اگر دنیا میں کوئی غوث اعظم سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں غوث اعظم کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی دنیا میں غوث اعظم غریب نواز سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں غریب نواز کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی دنیا میں صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے تو قیامت میں فاروق اعظم کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی حسین اعظم سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت میں فاطمہ کے لال کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر کوئی دنیا میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہے تو کل قیامت میں جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ سنی جنتی مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے۔ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔